اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعنا حتى تسكنه وارزقه وتمتعه فيها طويلا بار الہ پروردگارہ اس صف رضا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یہ جو ہمارے نوجوان ڈپٹیاں دے رہے ہیں بانیان مجلس کی اس فرش اللہ کو خرچ اخراجات کو محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بار الہ میری ملت کے جوانوں کو ماتمی و نمازی بنا بار الہ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں جن جن مومنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے حاضرین کے عزیز و اکارم نے آج آمین ضرور کہنا کیونکہ آج ان پہ شیر کا جھولا برآمد ہونا ہے پچھلے سال اسی بارگاہ میں میرے اہل سنت بھائی ہیں ملک مقصود صاحب 3 سال سے وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کی بھی اولاد نرینہ نہیں تھی میری بھی نہیں تھی میں نے پہلے ان کے لیے دعا کی پھر اپنے لیے کی آج ان کا بیٹا 7 ماہ کا ہے میرا 6 ماہ کا ہے یہ عطا کرتے ہیں بار الہ پروردگارہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہم گناہگار ہیں حقیر ہیں فقیر ہیں مسکین ہیں لیکن تیری ذات کریم ہے جن کا واسطہ دے رہے ہیں وہ بھی کریم ہے بار الہ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجڑی گود کا صدقہ تمام جھولیاں آباد فرما بار الہ میرے ملت کے جوانوں کو امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے اور ان کا ناصر بننے کی توفیق عطا فرما جتنے مومنین بے گناہ قید و بند میں ہیں تمام مومنین کو رہائی نصیب فرما اور میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلوات پڑھیں گے مل کے بابا یہ فرش اعضا یہ صف اعضا بہت عظمت کی مالک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ عام جگہ نہیں ہے بے شک بار بار یہی کہہ رہا ہوں بار بار اسی پہ تاکید کر رہا ہوں خصائص حسینیہ میں آیت اللہ شوستری فرماتے ہیں کہ جب کہیں پہ فرش اعضا بپا ہوتی ہے فرش اعضا کے لیے ضروری نہیں ہے ساؤنڈ سسٹم ہو بہت بڑا اجتماع ہو بہت لنگر نیاز نہیں آپ بیٹھے ہو آپ کے سامنے ایک سننے والا ہو سننے والا بھی اگر نہیں ہے تو خود بیٹھ کے 2 آنسو بہا دو وہی فرش اعضا ہے خصائص حسینیہ میں آیت اللہ شوستری فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی فرش اعضا ہوتا ہے بپا اس کو خدا قبہ حسین قرار دیتا ہے قبہ حسین کیا ہے کربلا جتنے گئے ہو مولا بار بار لے جائے جو نہیں گئے پروردگار 14 کا زوار بنائے وہ جو امام حسین علیہ السلام کی زری کے اوپر جو گنبد ہے نا گنبد اسے کہتے قبہ امام حسین اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کے نیچے پہلی جو 3 دعائیں مانگو گے وہ مستجاب ہوں گی تو آگے شوستری فرماتے ہیں کہ جہاں بھی فرش اعضا بپا ہوتا ہے خیمہ اعضا مومن بپا کرتے ہیں پروردگار اس فرش اعضا کو قبہ حسین قرار دیتا ہے فرش اعضا پہ آتے ہو معرفت مانگو خود مولا سے مولا مانگ کے اٹھو
सलावत पढ़ेंगे बिल्कुल आवाज़ से। आज जो कि 6 मुहर्रम है, 4 मिसरे याद आ रहे हैं। माशाल्लाह। इमाम आली मकाम सैयद शुहदा से बैत का मुतालबा किया हुकूमत वक्त ने, तो शायर ने कलम उठाई, उसने लिखा, मेरे शब्बीर के होठों से फ़कत ला निकला। वाह 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 माशाल्लाह। मेरे शब्बीर के होठों से फ़कत ला निकला, ऐसा लगता था कि बैत का जनाजा निकला। वाह 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 बेशक। अब फुतरस का नाम भी आपने सुना हुआ है, राहिब का नाम भी आपने सुना हुआ है। आगे अगले मिसरे में फुतरस और राहिब आना है, अल्लाह जाने कौन समझेगा कौन पीछे रहेगा। मेरे शब्बीर के होठों से फ़कत ला निकला, ऐसा लगता था कि बैत का जनाजा निकला। अनगिनत फुतरस और राहिब देखे आज़ा खाने में, जब 6 मुहर्रम को बेशीर का झूला निकला। आपकी मोहब्बतों को देखते हुए माशाल्लाह। फुतरस का नाम आपने सबने सुना हुआ है, वाक़या भी आपने सुना हुआ है, लेकिन मुझे इस वाक़ये से कुछ और मिला है आपकी खिदमत में, आपको मोहब्बतों को देखते हुए। मेरे हमसिन और कमसिन जो भाई बैठे हैं, बुजुर्गों से तो खुद मैंने सीखा है। फुतरस खुदा का एक फरिश्ता था, जिसके पास बहुत ताकत थी, बहुत ऊंची उड़ान उड़ा करता था। एक दिन जब बहुत बुलंदी के ऊपर गया ना, तो अपने आप पे फख्र किया, तकब्बुर कर दिया, सदा लगाई, मम मिसली, है कोई मुझ जैसा, है कोई मेरी जैसी परवाज रखने वाला। तो वो जो तकब्बुरों का खालिक है ना, उसको पसंद नहीं आया। कहा ये फकत मेरी जात को जचता है। फुतरस के पर चल गए, सजा मिली। एक वादी में, एक गड्ढे में फुतरस को बगैर परों के गिरा दिया गया। 600 साल या 6000 साल फुतरस उस गड्ढे में पड़ा है। माफी मांग रहा है, तौबा कर रहा है, कबूल नहीं हो रही। तारीख में लिखा है कि ये जो गड्ढा था वो वादी थी। जब फुतरस सजा पा रहा था तो वहां पे इतनी ज्यादा बदबू थी कि मीलों ऊपर, आसमान के ऊपर परिंदे नहीं उड़ा करते थे, दूर दूर तक वहां कोई नहीं आता था। ये तकब्बुर की सजा पा रहा है। तकब्बुर फकत उस खालिक को ज़ेब देता है। ये सजदा ये खुदा ने किस लिए रखा है? जब सारा दिन अकड़ अकड़ के चलते हो, तो जब हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल की सदा है, तो माथा पेशानी पे रखो ताकि तुम्हारा तकब्बुर कम हो। अब फुतरस वहां पे अपने तकब्बुर की सजा पा रहा है। अब ये क्या है? ये 3 शाबान है। ये कौन सी जगह है? ये मदीना है। ये कौन सा मोहल्ला है? ये हाशमियों का मोहल्ला है। ये आज कौन सा आलम है कि रहमत लिल आलमीन भी मुस्कुरा रहे हैं। ये इन्ना आतैना कल कौसर के मिस्ताक इमामत की 3री कड़ी, पंजतन की 5वीं कड़ी आई है। सैयद शुहदा दुनिया में तशरीफ लाए। जिब्राइल, जी रब्बे जलील, आज मैंने पंजतन को मुकम्मल कर दिया। होरो गिलमान को बुला, तोहफे तहाइफ उठा। आज वही वाला फरिश्ता बन के नहीं, मुबारकबाद वाला बन के जा। साथ मिलाया जन्नत की खुशबुएं, होरो गिलमान, एक काफिला चला। जब ये काफिला इस वादी के ऊपर से गुजरा है ना, खुद फुतरस कहता है कि अब तक यहाँ पे इतनी बदबू थी कि मीलों कोई परिंदा नहीं उड़ता था। अब मैंने अजीब सी खुशबू महसूस की, मुझे अपने बदन से खुशबू महसूस हुई। अभी हुसैन की मुबारक देने जा रहे हैं, मस्त होके नहीं पलटे। अल्लाह जाने किस ख्याल में बैठे, अभी देने जा रहे हैं। फुतरस ने ऊपर देखा, फुतरस ने ऊपर देखा, जिब्राइल, हाँ फुतरस कहाँ जा रहे हो? मुबारक देने किसे? उसको कि जिसकी नालैन का सदका ये कायनात खल्क हुई है, परवरदिगार ने उसको एक नवासा दिया है। अच्छा, ये सारे हूरो गिलमान
فرشتے یہ ساری خوشبوئیں تحفے تحائف ان کے لیے ہیں۔ ہاں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہ کوئی ایسا طبیب ہے جو روحوں کے ساتھ جسموں کا بھی علاج کرتا ہے، منت لگا مجھے بھی لے جا۔ جبرائیل نے کہا اچھا آؤ، سوار کر لیا، لے گئے۔ اب اترے ہیں مدینہ میں، تو رسول خدا جو کائنات کی کلی رحمت ہے، جو سب جانتے تھے، وہ دیکھ کے کہتے جبرائیل تم تو مبارک دینے آئے ہو، یہ فطرس کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ رسول خدا اس نے جب سنا ہے مولا حسین کے بارے میں نے جو فضائل پڑھے ہیں، یہ فضائل سن کے رہ نہیں سکا، اس نے کہا کہ مجھے بھی لے چل، شاید میری توبہ قبول ہوتی ہو۔ تو رسول فرماتے ہیں جبرائیل فطرس سے کہہ میرا حسین ابھی آرام کر رہا ہے، اسے جگانا نہیں ہے، اس کے جھولے سے پر مس کرے پر مل جائیں گے۔ حسین سے دعا نہیں کی، توبہ کی اپیل نہیں کی، جھولے سے مس ہوا، پر واپس ملے، وہیں سے اونچی اڑان بھری ہے۔ پھر دوبارہ فطرس نے، اب توجہ کیجئے گا، اونچی اڑان بھر کے پھر اسی مقام پہ پہنچا ہے، پھر جا کے اس نے نعرہ لگایا من مثلی، من مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کسی کی اڑان مجھ جیسی، ہے کسی کی پرواز مجھ جیسی؟ تو ملائکہ نے کہا فطرس ابھی سزا پانے کے بعد ابھی تجھے پر ملے ہیں، تو نے پھر وہی نعرہ لگا دیا، پھر تکبر کر رہا ہے۔ کہتا ہے اب تکبر نہیں کر رہا، اب شکریہ ادا کر رہا ہوں، آج پر اس کے صدقے میں ادا ہوئے ہیں جس نے رسول سے ابتر کا تانا اتروایا ہے۔ اب میرا فرض بنتا ہے کوئی مجھ جیسا جسے حسین کے جھولے سے پر ملے ہو؟ جہاں تک آپ سامنے سن رکھا تھا، جس طرح میں لے کے آنا چاہتا ہوں، اب یہ اڑ رہا ہے، پرواز کر رہا ہے، تو فرشتوں نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فطرس احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے۔ فطرس کہتا ہے میری کیا مجال کہ کائنات تو ان کی نالین کا صدقہ ہے، میں کیا دے سکتا ہوں؟ جبرائیل نے کہا سوچ فکر کر، شاید کچھ آ جائے ذہن میں۔ سوچتا رہا کہتا ہے میں ایک کام کروں گا کہ مولا حسین کا ظاہر جب کربلا پہنچے گا نا، مولا کے ظاہر کو لے جاؤں گا، لے جا کے مولا کی قبر تک پہنچاؤں گا۔ جبرائیل نے کہا بس یہی؟ پھر سوچنے لگ گیا، پھر فکر کرنے لگ گیا، فکر کر کے سوچ کے کہتا ہے نہیں، زیارت پہ تو جو آ جائیں گے، لیکن میں ایک کام کروں گا، جو مومن دل میں حسرت زیارت امام حسین رکھتا ہوگا، معاشی حالات کی وجہ سے مولا کی زیارت کو نہیں آ سکے گا، وہ نماز مغرب کے بعد جب اپنے گھر کے صحن میں یا گھر کی چھت پہ جا کے کربلا کی طرف رخ کر کے کہے گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اس کے حسین کی سین ختم نہیں ہوگی، فطرت بجلی کی تیزی سے آئے گا، اس کا سلام لے گا، مولا کے قدموں میں پکڑا۔ فضائل میں آنسو آتے ہیں نا، یہ معرفت کے آنسو ہوتے ہیں، یہ آپ کے امام زمانہ سے جڑنے کے آنسو۔ میں نوجوانوں کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ تو اب تک جو ہم نے بات کی غیبت کی، امام زمانہ کی، یہ بہت ہی میں نے مختصر کر کے بیان کیا، اس کے لیے بہت طولانی وقت چاہیے۔ یہ مولا کی فکری اور علمی معرفت ہے، یعنی مولا کو پہچاننا، مولا کی حکومت کے بارے میں میرے نوجوانوں کے ذہنوں میں جتنے بھی مولا کے بارے میں سوالات آتے ہیں، ان کی جستجو کرنا، علماء سے سوال کرنا، یہ ہے فکری اور علمی معرفت۔ جب یہ معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر کون سا درجہ آئے گا؟ پھر شروع ہوگا قلبی معرفت کا دروازہ کھلے گا۔ قلبی معرفت، جب آپ کا دل، آپ کا قلب مولا سے جڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنی رضائیں بھول جائیں گے، جو مولا کی رضا ہوگی وہ آپ کی رضا ہوگی،
اپنی رضاؤں کو اپنے مولا کی رضا میں تابع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو آپ کی رضا ہوگی وہی مولا کی رضا ہوگی۔ بچے کی دعا کریں پروردگار سے شفائے کے لیے قلبی معرفت جب نصیب ہوگی، شاید میں سمجھا نہیں پایا، جب اپنی رضاؤں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے کاموں کو مولا کی کاموں میں، مولا کے رضاؤں میں، اطاعت میں ڈال دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو آپ کی رضائیں ہیں مولا ان کو اپنی رضائیں بنا دے۔ رضا کا لفظ آ گیا، سرائکی کے 4 مصرے یاد آ گئے۔ ابھی جب واپس پاکستان آنے سے پہلے میں مولا کے حرم میں زیارت کے لیے گیا تھا مشہد، آپ سب مومنین کے لیے بھی زیارت کی تھی، کیونکہ وہ اس لیے آپ لوگ یاد تھے کیونکہ دوبارہ شرح پڑھنا نہیں آنا تھا، تو آپ سب کی نیابت میں بھی میں نے وہاں پہ زیارت پڑھی تھی۔ شاعر لکھتا ہے نصیب ہوگے خدا چماوے شہید و کربو بلادہ روزہ، نصیب ہوگے خدا چماوے شہید کربو بلادہ روزہ، جگر محبانہ ٹھار دیندہ نجف علی مرتضادہ روزہ، حسین پڑی عقیدت دلال چندہ غازی برادہ روزہ، جیدے آ جنت کو لے کھڑائی مج دیکھ مشہد مولا رضادہ روزہ۔ جی آپ سلام مولا رضا کا اس وقت جو حرم ہے نا تمام حرموں سے بڑا ہے، اور 70,000 حج کا ثواب لکھا ہے مولا کی زیارت کا۔ مولا کا ایک لقب ہے غریب الغربا۔ یہ غریب الغربا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کربلا میں جائیں وہاں مولا حسین کے ساتھ مولا عباس بھی موجود ہیں، شہزادہ علی اکبر بھی موجود ہیں، بقیہ میں چلے جائیں بی بی کے ساتھ 4 امام ہیں، کاظمین سامرہ، جہاں بھی چلے جائیں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں، لیکن توس میں فقط میرا مولا تنہا ہے۔ جو آپ کی رضائیں ہوں گی مولا انہیں اپنی رضا بنا دیں گے۔ مولا کی رضا جب ہوگا کیا پھر؟ جب آپ اپنی رضائیں مولا کی رضاؤں میں ڈھالیں گے نا تو ہوگا کیا؟ پھر یہ ہوگا کائنات کا ہر بندہ، ہر فرد، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا دور ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مولا کی زیارت کے لیے پہنچوں۔ کوئی مدینہ سے کوفہ میں آتا ہے زیارت کے لیے، کوئی مکہ سے چلتا ہے، کوئی خراسان سے چلتا ہے، لوگ سفر کر کر کے آتے ہیں مولا کی زیارت کے لیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ زیارت کر کے چلے جاتے ہیں تو مولا اٹھتے ہیں بازار میں آ کے میسم کی کھجوروں والی ریڑھی پہ آ کے کہتے ہیں میسم تو آرام کر علی تیری کھجوریں بیچتا۔ یہی معرفت ہے میرے نوجوانوں، یہی معرفت۔ جب مولا سے قلب ملے گا، مولا کی رضاؤں میں رضائیں شامل ہوں گی تو مولا آپ کی زیارت کو آئیں گے۔ میسم کا نام آ گیا تو میسم بھی سنا تو تھوڑا سا، طبیعتیں پریشان نہیں ہے تو صلوات پڑھیں گے میرے بعد۔ مطیع ایمان، اطاعت گزار ایمان، کوفہ کا شہر ہے، مولا آگے آگے ہیں، ولایت کے قدموں پہ قدم رکھتا ہوا میسم مولا کے پیچھے پیچھے ہے۔ شاید مولا کے قدموں کے قدم اس لیے مولا کے قدموں پہ قدم رکھ لائے کسی اور کے قدم میرے مولا کے قدم پہ نہ آ جائیں۔ چلتے جا رہے ہیں، مولا ایک چوراہے پہ رکے، میسم جی مولا، جی سید و سردار، جی آقا، میسم یہ کھجور کا درخت دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ میسم جب یہ درخت بڑا ہو جائے گا نا تجھے اس درخت پہ سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ میسم نہ حیران ہوا نہ پریشان ہوا، آپ ہوئے میسم نہیں ہوا، کیونکہ مولا کی رضائیں شامل تھی، مولا کے ساتھ تار جڑی ہوئی تھی، اپنے وقت کے امام کے ساتھ میسم کا رابطہ، حیران پریشان نہیں ہوا۔ کہتا ہے مولا آپ نے کہہ دیا، آپ صاحب امر ہیں، آپ وقت کی حجت ہیں، یہ ہونا ہے،
یہ ہو کے ہی رہنا ہے۔ مولا بتائیں گے میرا جرم کیا ہوگا؟ مولا نے مسکرا کے کہا میسم ولایت علی کا پرچار، مولا کا دیوانہ پروانہ مولا کے قدموں میں ہاتھ لگا کے کہتا ہے مولا یہ درخت ابھی بڑا ہو سکتا ہے۔ جب اپنے مولا سے رابطہ قائم کرو گے، مولا یہ درخت ابھی بڑا ہو سکتا ہے۔ کہا نہیں میسم اتنی جلدی نہ کر، حوصلہ، ابھی تم نے بغیر زبان کی بھی ولایت علی پڑھنی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میسم کا کام کیا تھا؟ صبح اپنی وہ کھجوروں والی ریڑھی لگانے سے پہلے بھی درخت کو پانی دیتا، رات کو آ کے حفاظت کرتا، دیکھتا بھی تھا صلوات پڑھیں گے کے بابا سے، رات کو بھی جاتا تو حفاظت کرتا۔ درخت کو ایسے پالا میسم نے جیسے کوئی چھوٹے بچے کو پالتا ہے۔ روز سوچتا تھا کب یہ بڑا ہوگا، کب مجھے میرے مولا کے ولایت کے جرم میں سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ جب آ گیا ابن زیاد کا دور، ابن زیاد کے دور میں اس نے سنا کہ ایک علی 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 کرنے والا ہے، مسجد میں جائے تب بھی علی علی، بازار میں جائے تب بھی علی علی، اپنی دکان میں بیٹھے تب بھی علی علی، کہیں بھی علی علی کرنے سے رکتا نہیں ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا اس کو بلا کے لاؤ، بلایا، سامنے آیا میسم، کہا میسم علی علی کرنے سے رک نہیں سکتے، اس نے کہا سانسیں تو رک سکتی ہیں، علی علی نہیں رک سکتا۔ کہا میسم میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ میسم مسکرایا، اگر آج مجھے کہے کل کو میں آپ کو کوئی مار دوں گا تو میں پریشان ہوں گا، لیکن جب اس نے کہا نا میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، میسم مسکرایا، میری بات میرے مولا کی بات مکمل ہونے جا رہی ہے، اچھا بتا سولی پہ لٹکائے گا کیسے؟ ابن زیاد کہتا ہے وہ چوراہے میں جو کھجور کا درخت ہے اس پہ سولی پہ لٹکاؤں گا۔ کہتا یہ ہونا تھا، ہو کے رہے گا، یہ میرے مولا نے کہا تھا، یہ ہو کے رہے گا۔ ابن زیاد کہتا ہے اچھا مولا علی نے کہا تھا، چلو میں قانون بدل دیتا ہوں، میں تمہیں ایسے نہیں مانے گا، بتاؤ اور علی نے کیا کہا تھا؟ میسم کہتا ہے مجھے کہا گیا تھا کہ ایک بغیر باپ کے بیٹا میسم تجھے سولی پہ چڑھائے گا، سولی پہ جب تجھے لٹکایا جائے گا تو علی علی کرتا رہے گا، پہلے تیرے پاؤں کاٹے جائیں گے، پھر تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پھر تیری زبان کاٹی جائے گی۔ ابن زیاد کہتا ہے اچھا لو پھر میں قانون بدل دیتا ہوں، میسم کو اٹھاؤ زندان میں ڈال دیا۔ زندان میں ڈال دیا گیا، تھوڑا عرصہ گزرا، پتہ نہیں ذہن میں کیا آئی، پھر دربار میں بلایا، شاید اب میسم علی علی کرنے سے رک گیا ہو، پہلے تو آگے علی علی کرتا تھا، اب دربار میں قدم اٹھاتا ہے، کہتا یا علی یا علی یا علی۔ اب میسم نے کہا جاؤ اس کو جا کے سولی پہ لٹکاؤ، لیکن ایک کام کرنا، ترتیب الٹ دینا، پہلے اس کی جو ہے وہ زبان نہیں کھینچنی، اس کے مولا نے کہا تھا میسم کی زبان کٹے گی، زبان نہ کاٹنا، اگر علی علی کرنے سے نہ رکے اس کے پاؤں کاٹنا، پھر بھی علی علی کرنے سے نہ رکے اس کے ہاتھ کاٹنا، پھر بھی علی علی کرنے سے نہ رکے اس کا سر اڑا دینا، اس کی زبان نہ کاٹنا۔ اب ابن زیاد کے کماشتے لے کے آئے، میسم کو سولی پہ چڑھایا، میسم سار پہ علی 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 کی صدائے دے رہے ہیں۔ جب میسم نہیں رکے علی علی کرنے سے، انہوں نے دایاں پاؤں کاٹا، بایاں کاٹا، ہاتھ کاٹے۔ اب میسم کہتا جلدی کرو زبان کاٹو، انہوں نے کہا ہم نے تیری زبان نہیں کاٹنی۔ میسم نے کہا لو پھر ابھی مجبور کیے دیتا ہوں، میں بھی علی والا ہوں۔ میسم نے وہ کام شروع کیا جو مولا نے میسم کو سکھایا تھا، یہ ایک فن تھا، ایک علم تھا۔ میسم کے پاس ایک علم تھا، میسم بندے کا چہرہ دیکھتا تھا اور بتا دیتا تھا تو کس کا بیٹا ہے۔ میسم نے بتایا تو فلاں کا بیٹا ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے، ہر ایک کو اس کا اصلی باپ بتاتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک گماشتہ دوڑا، ابن زیاد کے پاس آ کے کہتا ہے وہ میسم ہر ایک کا شجرہ بتا رہا ہے، اس کو تو کوئی علم آتا ہے، وہ تو کوئی علم نجوم رکھتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے جلدی جاؤ تاکہ میسم کی زبان کھینچو، کہیں میرے بارے میں
इसी तरह मिशन की तरह मौला को एक और शख्सियत से भी बहुत प्यार था, मालिक अश्तर। मौला फरमाते हैं मालिक ईमान के उस दर्जे पे फायज है, अगर पत्थर होता तो मालिक पहाड़ होता। बहुत अकीदात गुजार है। एक जंग में 7 तलवारें चल रही हैं। जब जंग खत्म हुई तो मालिक अश्तर आके कहते हैं मौला आज तो आपकी तलवार ने और मेरी तलवार ने एक जितने सर उड़ाए। मौला मुस्कुरा के कहते हैं तादाद एक जितनी थी, मयार एक जितना नहीं था। वो कैसे मौला? मौला कहते हैं तू सर उड़ाता गया, लेकिन ये जुल्फकार इतनी मार्फत रखती है कि मेरे जुल्फकार के सामने जब कोई गर्दन आती थी, अगर उसकी 7वीं नस्ल से भी कोई मोमिन होता था तो ये उसे छोड़ देती थी। मौला ये तलवार में मार्फत कैसे आई? ये तो लोहे की बनी हुई है, ये तो बेजान है। मौला फरमाते मालिक तूने तलवार को देखा, ये नहीं देखा कब्ज़े तलवार पे वक्त की हुज्जत का हाथ। रोज़ माशर बपा होगा। कुरान की आयत है योमा नदू कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम। रोज़ माशर बपा होगा, हर बंदे को, हर फर्द को, तमाम लोगों को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। अब मुझे बताओ आप किस इमाम के नाम पे जाएंगे? यही चीज वाज़े करना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ। जब ऐलान होगा कि माशर में मौला अली अलैहिस्सलाम आ रहे हैं तो आप नहीं बढ़ेंगे, उस वक़्त कंबर, सलमान, मेसम, नगदाद जाएंगे। वो मौला के दौर के मौला की मिल्लत है। जब मौला हसन का दौर आएगा, मौला हसन के असहाब, मौला इमाम हुसैन का दौर आएगा, मौला इमाम हुसैन के असहाब। इसी तरह 11 इमामों का नाम लिया जाएगा, उनकी उम्मतें, उनकी मिल्लतें जमा होंगी रोज़े महशर में। लेकिन जब नाम आएगा ना आपके मौला का, मेरे मौला फख्र करके बाकी अपने 11 इमाम की तरफ देख के कहेंगे अपनी मिल्लतों को भी देखो और मेरी मिल्लत को भी देखो। बड़ी इतना पुरानी 1100 साल गुजर गए, जो सबसे बड़ी मिल्लत होगी वक्त के इमाम की, ये मिल्लत होगी। खुशनुदिए इमामे ज़माना बुलंद तर सलवार। और हर इमाम ने मौला का तज़किरा भी किया अपनी जिंदगी में, हसरत भी जाहिर की है। रात का वक्त है, मौला गिरिया करके जा रहे हैं। साहबी ने पूछा मौला किस लिए गिरिया कर रहे हैं, कौन से मसाब आ गए? मौला फरमाते हैं मैं अपने फर्जंद कायम की ज़ियारत की तड़प में गिरिया कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मौला अली अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना की ज़ियारत के लिए गिरिया कर रहे हैं और आपके इमाम आपके दरमियान मौजूद हैं, लेकिन हमने तन्हा छोड़ दिया। इसी तरह सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि काश जब कायम का ज़हूर हो तो मैं सादिक आले मोहम्मद को भी ज़ियारत नसीब हो। तमाम आइमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरामीन उठा के देखें, हर इमाम ने कायम का तारुफ भी करवाया और हसरत भी ज़ाहिर की है। अच्छा ये जो दुआ हम इब्तिदा पे मांगते हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए, अगर इस दुआ को हम खलूस दिल से मांगे ना तो ज़हूर में जो है वो ताजील हो जाए, जल्दी हो जाए। बनी इस्राइल की कौम को जब पता चला कि फ़िरौन से निजात हमने एक निजात दहंदा ने देनी है, जब उनको पता चला कि निजात दहंदा के लिए दुआ मांगनी है, तो बनी इस्राइल की दुआओं में शिद्दत इतनी थी कि हज़रत मूसा ने 170 साल बाद आना था, 170 साल पहले खुदा ने भेज दिया। हमारी दुआओं में खलूस शामिल नहीं है, हमने अभी शिद्दत से दुआ की ही नहीं है। सलावत पढ़ेंगे मिलके बाबा से। देखिए अज़ीज़ों,
یہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ پیش نماز جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارا ایک نماز کے ٹائم کا امام ہوتا ہے. یعنی وہ امام ہے، ہم مقتدی ہیں، وہ امام ہے، ہم ماموم ہیں. فلسفہ دیکھیے، اگر ہم نے مثال کے طور پر یہاں پر امام ہے مولانا ظہور الحسن نقوی صاحب. ظہور الحسن نقوی صاحب نے تکبیر کہی، نماز شروع کی. اگر میں نے ان کی ابتدا میں ان سے پہلے رکوع کیا یا سجدہ کیا، میری نماز باطل. یہ 5 یا 10 منٹ کے امام کی ابتدا میں اگر ایک چھوٹا سا عمل، تھوڑا سا ایک لحظہ پہلے عمل کر دوں تو میری نماز باطل. اور جو وقت کا امام ہے، میں اس کی کتنی ابتدا کر رہا ہوں، کبھی سوچا ہے؟ کبھی فکر کی ہے میرا مولا کیا چاہتا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں؟ کبھی سوچا ہے میں جوان ہوں تو مولا کی غیبت میں جوانوں کے وظائف کیا ہیں؟ نہیں، میں نے یہی تو فکر نہیں کی. جب آپ مولا کی معرفت فکری اور علمی حاصل کرنے کے بعد معرفت قلبی حاصل کر لیں گے نا، وہ مولا کی رضاؤں میں آپ کی رضائیں اور آپ کی رضاؤں میں مولا کی رضائیں شامل ہو جائیں گی، تو پھر مولا اپنا خادم چن لیں گے. اچھا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، مولا نے ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ جو ہمارے دروازے پہ کبھی کوئی اپنی مشکل پریشانی لے کے آتا ہے نا، تو وہ مولا کی طرف سے ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے. ایک عالم دین گزرے ہیں، خطیب تھے، آغا احمد کافی. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 20-30 سال پرانی بات ہے. مختلف جگہوں پہ وہ مجالس پڑھنا جایا کرتے تھے، خطاب کرنے جایا کرتے تھے. اتنے باعمل عالم تھے کہ لوگ انہیں اپنا خمس اور اپنے زکوٰۃ اور یہ مال جو ہے وہ صدقات دے دیا کرتے تھے کہ آغا کافی جہاں پہ آپ کو کوئی مستحق نظر آئے اسے دے دیجئے گا. مختلف جگہوں سے ملتا تھا. آغا کافی بہت مشہور ہو گئے تھے، لوگ آتے ان کی مشکلات کو حل کرتے. ایک وقت ایسا آیا، آغا کافی تھک کے آئے ہیں کہیں سے مجلس پڑھ کے، رات کو 2 بجے کا ٹائم ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. نیند آئی ہوئی تھی، نیند سے بیدار ہوئے، لیکن ایک منہ سے بھی جملہ نکل گیا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، مجھے آرام بھی نہیں کرنے دیتے. گئے، دروازہ کھولا، بندے نے اپنی حاجت پیش کی، گئے اندر سے مال اٹھایا، منہ میں کچھ بڑبڑاتے بھی جا رہے ہیں، مال اس کو دے دیا، آگے سو گئے. جیسے ہی سوئے نا تو وقت کے امام خواب میں آ گئے. کافی تم کیا سمجھتے ہو، لوگ تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں دے رہے تھے؟ نہیں، یہ ہم نے ڈیوٹی لگائی تھی، کہو تو واپس لے لیں. ہاں، ان باتوں پہ بھی نعرے چاہیے، ان باتوں پہ توجہ کیا کریں. کافی ہم یہ ڈیوٹی واپس لے لیں. نہیں مولا، آج سے یہ نہیں ہوگا. آپ اپنے علاقے میں اپنی زندگی پہ نگاہ دوڑائیں. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے مولا نے آپ کی ڈیوٹی کوئی نہ کوئی لگا کے رکھی ہوئی ہے. میں بتاؤں کوئی کس کی کون سی ڈیوٹی مولا نے لگائی ہے؟ اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میرے علاقے کے مومنین میں اگر کسی کے پاس دوائی کے پیسے نہیں، اگر وہ بستر مرگ پہ تڑپ رہا ہے نا، تو اس کا سوال اس سے نہیں مجھ سے ہوگا. میرا اجناس کا کاروبار ہے، میں گندم چاول دالیں بیچتا ہوں نا. اگر کوئی مومن بھوکا سو جاتا ہے تو اس کا سوال اس مومن سے نہیں ہوگا، مجھ سے ہوگا. اپنے وقت کے امام کا نوکر تھا، تیرا ہمسایہ، تیرا مومن بھوکا سو گیا. اگر میرا کاروبار کپڑے کا ہے اور کسی مومن کے ایک ہی لباس میں 2 سال گزر جاتے ہیں تو اس کا سوال اس سے نہیں تم سے ہوگا. یہ مولا نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں. جب انسان اپنے لیے طبیعت پریشان تو نہیں ہو رہی، جب انسان اپنے لیے سوچتا ہے تو اسے صرف اپنا آپ ہی نظر آتا ہے. میں، میرے بچے، میرا گھر. اب جتنے کاروباری افراد بیٹھے ہو نا، ایک مشورہ دینے لگا. آپ کو کبھی
کبھی اپنے کاروبار میں اپنے رزق میں کمی نہیں نظر آئے گی اگر آپ اپنے کاروبار میں خدا اور وقت کے امام کو شامل کر لیں، شراکت دار بنا لیں، پارٹنرشپ بنا لیں۔ کیسے؟ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ مثال کے طور پہ میں 100 روپے کماتا ہوں تو میں نیت کر لوں آج 1 تاریخ ہے، اگلی 1 تک میں نے جتنا بھی مال رزق کمایا محمد و آل محمد کے صدقے میں سے 5%، 100 روپے کمایا 5 روپے بنتے ہیں، 5% خدا اور امام زمانہ کا مال ہے۔ نہ یہ صدقہ ہے، نہ یہ خیرات ہے، نہ یہ خمس ہے۔ جب یہ 5% نکالو گے تو آپ کو خود بخود وہ خدا کے بندے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنا واقعہ بتاتا ہوں، میں وہ بات نہیں، میں وہ عمل نہیں بتایا کرتا کہ جس پہ میں نے خود عمل نہ کیا ہو۔ میں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو حکم میں کام کرتا ہوں، کسی کتاب کا ترجمہ کر دیا، کوئی ٹائپنگ کر دی، کیونکہ رزق کا انسان کا ذریعہ ہے۔ میں نے بھی یہ نیت کی ہوئی تھی، میں نے اپنے مہینے کا حساب کرنا تھا، یہ 15 کی 15 کو میں حساب کرتا تھا، یہ 15 تاریخ کا دن ہے، سردیوں کا دن ہے، مغرب کی اذان ہوئی، میں نے سوچا مسجد میں جاؤں، لیکن وہ کورونا کا جو حالات تھے، پھر میں نے سوچا نہیں میں بیٹھ جاتا ہوں، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، کم میں موجود ہوں، میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا نہیں، ابھی نیت کی تھی مسجد کی، تو چلو مسجد میں جاتا ہوں۔ مسجد میں گیا، تیسری صف میں تھا، پہلی صف میں سے مغرب کی نماز کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے ایک سوال کیا فارسی میں، اس نے کہا میں مزدور ہوں، اتنا میرے گھر کا کرایہ ہے اور 1 ہفتہ ہو گیا مجھے مزدوری نہیں ملی، میرا مالک آج میرا سامان باہر پھینک دے گا۔ اب سب لوگوں نے سنا، میں نے بھی سنا، اب وہ بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھا تو میں نے اس کا ایک عمل دیکھا، ساتھ والے نے اس کو اشارہ کر کے کہا جاؤ وہ مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میں محنت کش ہوں، مجبور ہو کہ تمہارے سامنے دست دراز کیا، اگر کسی نے دینا ہوا تو دے دے گا۔ میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، وہیں پہ میں نے اپنا چہرہ لپیٹا، اس کو اشارہ کیا، ساتھ لے گیا، باہر بینک تھا، ATM تھا، جتنے اس نے کہے تھے میں نے اپنے کارڈ سے نکالے، اس کے ہاتھ پہ رکھے، میں نے کہا یہ میرا نہیں، یہ وقت کے امام کا مال ہے، تم جانو اور وہ جانے۔ میں دے کے گھر آیا، میں نے سوچا میں حساب تو کروں، میرا بندہ کتنا تھا؟ یقین کریں جب میں نے حساب کیا تو میں ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، جتنے میں اس کو دے کے آیا تھا اتنا ہی حساب نکلا۔ میں حیران پریشان کہ مولا، وہ جب آپ اس کے لیے اس کے بندوں کو سوچیں گے، اقبال نے کہا خدا کے بندے تو پھرتے ہیں بنوں میں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے نا، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا، میت کو تو 4 کندھا دینے والے آ جاتے ہیں، کبھی کسی زندہ انسان کو کندھا دے کے دیکھو۔ یہ گل خانیوں پہ، یہ تسوے پہ اتنے کھانے، کبھی جب وہ زندہ ہے کبھی کسی کے منہ میں لقمہ دے کے دیکھو، اس وقت جو دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوگا نا، وہ بادشاہوں کو بھی نہیں نصیب ہوگا۔ خدا کے بندوں کے لیے سوچو گے تو وہ کسی کا احساس رکھتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں گے مل کے بآواز سے یہ گھرانہ اتنا کریم ہے، اس گھر کا 32 سال کا ہے تو وہ بھی باب الحوائج ہے، 6 ماہ کا ہے تو وہ بھی باب الحوائج ہے۔ ایک مومن ہے، اس کا بیٹا مریض ہے، غشک آ جاتا ہے، بچہ گر جاتا ہے، 4 یا 5 سال کا ہے، کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس لے کے گیا، لا علاج قرار دیا، کوئی علاج نہیں تمہارے بچے کا۔ بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کائنات کا جو سب سے بڑا طبیب ہے نا، چاہے سن اس کا چھوٹا ہے، اس کا نام ہے باب الحوائج علی اصغر۔ اس نے کیا کیا؟ قوم کا رہنے والا تھا، اس نے خط لکھا باب الحوائج کے نام، خط میں اپنی مشکل پیش کی، بچے کے حالات نیچے، بچے کے ہاتھ پہ سیاہی لگا کے انگوٹھا لگوا دیا،
خط کو طے کیا. اب اس نے سوچا کہ شہزادہ علی اصغر کو پہنچاؤں کیسے. کہاں پہ علی اصغر, کہاں پہ اس وقت شہزادے؟ کربلا میں مولا حسین کے سینے پہ, حسین کے سینے کا تعویذ بنا ہوا. ڈھونڈا, کچھ افراد جو ہے وہ جا رہے تھے کربلا, ملا ان کو, ہاتھ جوڑے کہ میرا یہ خط جا کے مولا حسین کی زری میں ڈال دینا. لے لیا خط. چند دن کے بعد بچے کو شفا ملنا شروع ہو رہی ہے. اب بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے. 1 ہفتہ 2 ہفتے کے بعد بچہ بالکل ٹھیک. طبیب کے پاس جب لے کے گئے تو اس ڈاکٹر نے کہا اس کو کون سے ڈاکٹر کے پاس دکھایا ہے؟ وہ کہتا ہے تم نہیں سمجھو گے, یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو جسموں کے ساتھ روحوں کا بھی علاج کرتے ہیں. یہ وہ طبیب ہیں جو جسموں کے ساتھ روحوں کا بھی علاج کرتے ہیں. اب یہ شکریہ ادا کرتا ہے دن کو بھی رات کو بھی مولا کا. تو خواب میں عالم میں مولا رضا آئے. مولا رضا, اس نے خط لکھا ہے شہزادہ علی اصغر کو, خط بھیجا ہے کربلا, یہ خود ہے قم میں, مولا رضا مشہد میں. مولا رضا خواب میں کیوں آئے؟ تو اس نے پوچھا, بلکہ مولا نے کہا اے مومن تیرا خط میں نے اپنے چچا باب الحوائی شہزادہ علی اصغر تک پہنچا دیا ہے. آپ نے سمجھا نہیں جملہ؟ اپنے چچا باب الحوائی شہزادہ علی اصغر تک پہنچا دیا ہے. یہ نیند سے بیدار ہوا, تڑپا. یہ کہتا میں نے اس کے ہاتھ بھیجا کہا تھا زری میں ڈال دینا. یہ مولا رضا مشہد میں یہ واقعہ کیا, پریشان ہوا, اٹھا چلا, جس کو خط دیا تھا اس کے دروازے پہ آیا. کہتا ہے میں نے تمہیں ایک امانت دی تھی. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے معذرت مجھ سے غلطی ہو گئی, میں تمہیں بتا نہیں سکا, ہمارے دوستوں کا پروگرام کینسل ہو گیا تھا, ہم کربلا نہیں جا سکے, باقی ادھر ہی رہ گئے, تو میں نے مشہد کا ارادہ کر لیا. مشہد پہنچا, مولا کی جب زری کو میں نے بوسہ دیا تو پتہ نہیں کہاں اچانک سے میرے دل میں خیال آیا. میں نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو خط نکلا. اب میں نے زری کو بھی دیکھا, خط کو بھی دیکھا, تمہارا بھی خیال آیا, کربلا کا بھی خیال آیا, مولا رضا کی زری میں ڈال دیا. اس نے خط ڈالا, مولا نے پہنچا دیا. آج 6 محرم ہے, جھولا برآمد ہونا ہے. 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری کی پوری نسل جو ہے نا مشن حسینی پہ دے دی ہے. نزور لگانے کے دن ہے, نزور لگاؤں گا انتہائی کل کی طرح آہستہ آہستہ سے چلتا جاؤں گا. ذاکر صاحب تشریف لا چکے ہیں. 2 بیویاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی پوری جو ہے نا وہ نسل قربان کر دی ہے مشن حسینی پر. اور علماء لکھتے ہیں جب بھی کبھی امام وقت کے ظہور کی دعا مانگو نا تو 2 بیویوں کا واسطہ دیا کرو. ایک بی بی فاطمہ تو زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ, دوسرا بی بی عالیہ شریکۃ الحسین کا واسطہ, کیونکہ ان کا واسطہ خدا رد نہیں کرتا. ہاں آنکھیں نم ہو گئی. بڑے آرام سے آہستہ آہستہ لے کے جاؤں گا, جس کا جتنا مقدر, جس نے جتنا گریہ کیا. آج جھولیاں پھیلانا, ہاں یہ کیا ہے, یہ مدینہ ہے. یہ کون سا زمانہ ہے, یہ 28 رجب ہے. یہ کون سا محلہ ہے, یہ محلہ بنی ہاشم ہے. یہ کیا ہے, یہ گھروں کو تالے لگ رہے ہیں. یہ تالے کیوں لگ رہے ہیں؟ ابھی جو بادشاہ حسین تھا اس کو غریب حسین کرنے کے لیے. قافلہ چلا ہے مولا حسین کا, ابھی ایک منزل بھی نہیں کی تھی. پرانے وقتوں میں منزلیں ہوا کرتی تھی, چند کلومیٹر پہ جا کے ایک منزل, پھر اگلی منزل. ابھی ایک منزل تک بھی نہیں پہنچے تھے. ایک روایت یہ ملتی ہے اور ایک روایت ہے کہ گھر سے ابھی منزل تک نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے ایک گھوڑا سوار آتا دکھائی دیا. مولا عباس کہتے ہیں آقا پیچھے سے یہ مدینے کی طرف سے دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی, شاید کوئی آ رہا ہے.
آقا حسین نے کہا عباس جاؤ ذرا دیکھو. مولا عباس نے قافلے کا چکر لگایا. الحافظ والحفیظ، آج تو زینب عباس کے پہرے میں ہے. چکر لگایا، دیکھا قریب آیا، دیکھا تو کون ہے؟ عبداللہ. گھوڑے سے اترے، ساتھ کون ہے؟ ایک ہاتھ میں اون ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد ہیں. دیا بی بی زینب کے ہاتھوں میں آ کے بی بی کہتی ہے عبداللہ یہ تو تیری نسل ہے. کہتا میں مریض ہوں، نہیں جا سکتا. اگر مولا پہ وقت آئے نا تو اون کو اپنی طرف سے، محمد کو میری طرف سے صدقہ کر دینا. اللہ جوان بیٹھے ہو، آج بی بی زینب کے جوانوں کا تذکرہ کرنے کو دل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سفر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کربلا پہنچ گئے. اون محمد دوڑ دوڑ کے اپنے ماموں عباس کے ساتھ کبھی خیمے لگوا رہے ہیں، کبھی اکڑوا رہے ہیں، کبھی کسی کو پانی پلا رہے ہیں. دوڑ دوڑ کے جنگی فنون بھی سیکھ رہے ہیں. دن گزرتے گئے. 6 محرم، 7، 8 شب عاشور آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ خیام حسینی ہے. منظر کیا ہے؟ اولاد والے بیٹھے ہو، اللہ آپ کے جوانوں کی زندگیاں کرے. یہ جوان اپنے ماں باپ کو نصیب ہوں، ان کی بہنیں ان کی خوشیاں دیکھیں. یہ کیا ہے؟ یہ خیام حسینی ہے. ایک خیمے کا منظر کیا ہے؟ بی بی ام لیلہ کا خیمہ ہے. گود میں علی اکبر کا سر ہے. علی اکبر 18 سال تو مجھ سے دور رہا ہے. کل سب سے پہلے میری قربانی آنی چاہیے. یہ نہ ہو کوئی کہے کہ ماں نے 18 سال بعد علی اکبر نے ماں کو 18 سال بعد ماں کہا تو ماں نے جانے نہ دیا. کہتا ماں اماں کل صبح تو ہونے دے. ہاں یہ کون سا خیمہ ہے؟ یہ حسن مولا کی بیوہ کا خیمہ ہے. حسن کا یتیم قاسم ہے، جولی میں لیٹا ہوا ہے. بی بی پیار بھی کرتی جا رہی ہے اور کہتی ہے قاسم جی اماں قاسم تیرا سن تو 13 سال ہے، تیرے چچا چودے نہیں جانے دیں گے کہ اکثر میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ قاسم میرے بھائی کی نشانی ہے. جب مجھے حسن یاد آتے ہیں میں قاسم کو دیکھ لیتا ہوں. لیکن قاسم کو یہ نہ کہے کہ بیوہ نے اپنا سہارا رکھ لیا اور حسین پہ قربان نہیں کیا. ہاں یہ کون سا خیمہ ہے؟ یہ خیمہ ہے ایک زانوں پہ 4 سالہ سکینہ ہے، ایک زانوں پہ علی اصغر ہے. یہ بی بی رباب ہے، گریہ بھی کرتی جاتی ہے. رباب باقی ماؤں کے بچے جوان ہیں، کاش تو بھی جوان ہوتا، میں تجھے بھی بھیجتی. اللہ جانے اصغر نے اپنی بے زبانی میں کہا ہوگا اماں پریشان نہ ہو، جنگوں کا قانون ہے جو سب سے بہادر ہوتا ہے نا وہ سب سے آخر میں آتا ہے. تیرا علی اصغر اپنی مسکراہٹ سے ایسی جنگ کرے گا کہ چیخیں نکل جائے گی. فوج ایسی آگے ہائے میں آپ کی آوازوں پہ قربان جاؤں. اجرکم من اللہ. اسی طرح چلتے آنا میرے ساتھ. ہاں یہ کیا کون سی جگہ ہے؟ ہاں یہ شریکۃ الحسین کا خیمہ ہے. ایک زانوں پہ اون کا سر ہے، ایک زانوں پہ محمد کا سر ہے. بالوں میں ہاتھ بھی پھیرتی جاتی ہے. میرے لال تمہیں یاد ہے نا تمہارے بابا نے جب میرے ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ دیا تھا تو کہا تھا جب میرے بھیا پہ مشکل بنے تو صدقہ کر دینا. ہاں ماں یاد ہے. آپ پریشان نہ ہو، صبح عاشور تو نمودار ہونے دیں، پھر ہم ماموں پہ قربان ہونے کو گھبرائیں گے نہیں. ہاں میرے بچے ایک بات یاد رکھنا، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو، تمہاری رگوں میں حیدری و جعفری خون ہے. مجھے پتا ہے جنگ بہت خوبصورت کرو گے لیکن کبھی جنگ کرتے کرتے فرات پہ پہنچ جانا تو پانی نہ پینا، کیونکہ ابھی میرے بھیا حسین کا عسکر پیاسا ہے. ابھی میرے بھیا حسین کی سکینہ پیاسی ہے، پانی نہ پینا. اما وعدہ ہوا. ہاں محمد ایک بات اور یاد رکھو جو میں نے پڑھا ہے، والد ستیب کی روایت ہے جو کتاب میں پڑھا ہے وہی آپ کو سنا رہا ہوں. یہ تاریخ کے اوراق ہیں، یہ تاریخی مصائب ہے. ہاں میرے بچوں ایک کام اور کرنا، یہ جو عمر سعد ہے نا اگر اس کے خیمے تک پہنچ جاؤ تو قتل کیے بغیر واپس نہ پلٹنا. تمہارے ماموں کا سب سے بڑا دشمن یہ ہے. ہاں یہ صبح عاشور نمودار ہو گئی. انصاران حسین جاتے ہیں، کبھی حبیب جاتے ہیں، حبیب کا لاشا
کبھی مسلم ابن اوسجا، کبھی زہیر ابن کین، کبھی کوئی لاشا، کبھی جون کا لاشا، کبھی سعید ابن عبداللہ کا لاشا، مولا لاشیں اٹھاتے رہے۔ اب یہ ہاشمی شروع ہو گئے، اونو محمد ہیں کہ ابھی پھر رہے ہیں۔ بی بی آواز دے کے کہتی عباس، جی مرشد زادی، جی آقا زادی، یہ ذرا اونو محمد کو تو میرے پاس بلا، خیمے میں آئے۔ بی بی کہتی ہے میرے بھیا کا اکبر نیند سے زمین پہ آ گیا، تم ابھی تک زندہ ہو۔ اما ہم ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں اجازت نہیں دیتے۔ اچھا آؤ میں وکیل بنتی ہوں۔ عباس، جی آقا زادی، جا ذرا ماں جائے کو تو بلا کے لا، جا ذرا ماں جائے کو تو بلا کے لا۔ اب گئے ہیں، مولا کو بلایا، مولا چلتے ہوئے آئے، آ کے بہن کے سامنے بیٹھ گئے۔ بہن، بھائی کی عاشق بہن نے بھائی کے چہرے کی زیارت کرنا شروع کی۔ اب زیارت کرتی جا رہی ہے، یا آواز دی بھیا، بھیا کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ ہاں بہن زینب، یہ عبداللہ کی نشانی ہے، تیری نسل ہے۔ نہیں بھیا میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے کیسے مل گئی اجازت، اور کو سوار کیا آقا حسین نے، محمد کو سوار کیا مولا عباس نے۔ اب یہ کون ہیں؟ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ یہ جنگ نے کیا منظر دیکھا، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ جعفری و حیدری خون جب میدان میں آیا تو میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا، میسرہ کو میمنہ پہ۔ جب عمر سعد کے خیمے کی طرف بڑھے نا، عمر سعد سے کہتا ہے تم کیا سمجھ رہے ہو، یہ بچے ہیں، یہ بچے نہیں ہیں، ان کی رگوں میں حیدری خون ہے، مل کے حملہ کرو۔ جتنے بھی بہادر تھے 3 دن کے پیاسے تھے۔ جب مل کے حملہ کیا تو زین سے زمین کی طرف آئے، ایک ایسا وار ہوا، ایک شہزادے کی روح پرواز ہوئی، لیکن دوسرا شہزادہ زین سے زمین پہ آیا تو ابھی تھوڑے تھوڑے سانس باقی تھے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا ہمارا آخری سلام ہو۔ سلام کیا، مولا جنگ کرتے ہوئے، فوجوں کو ہٹاتے ہوئے پانچوں کی لاشوں میں آئے۔ جو ابھی زندہ تھا اس کا سر گود میں رکھا، ہاتھ جوڑ کے شہزادہ کہتا ہے ماموں ایک منت کرتا ہوں، میری ماں کو جا کے کہنا ماں ہم نے فرات سے پانی بھی نہیں پیا، لیکن عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، قتل نہیں کر سکے، ہمیں معاف کرنا۔ یہ مولا نے لاشیں اٹھا کے لا کے خیام میں رکھے۔ اب جیسے ہی لاش آتا تھا نا، ہر بی بی مقتول کی وارث آتی تھی، شہید کی وارث آتی تھی، بیان کرتی تھی۔ اب ہر بی بی آئی، مولا نے دیکھا شریکت الحسین نہیں آئی۔ مولا کہتے ہیں اما فضا، انہوں محمد کی ماں کہاں ہے، بلا کے لاؤ۔ اب بی بی آئی ہے، آ کے کیا کیا، ایک ہاتھ آن کے سینے پہ رکھا، ایک محمد کے سینے پہ رکھا۔ میری ماں بہنوں کے حصے کا جملہ، ہاتھ رکھ کے بی بی نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہم تقبل حاضر قربان، اللہ میں میری یہ قربانی قبول کرنا۔ بی بی رو کے کہتے او محمد تم تو چلے گئے، آپ بھائی پہ کس کو قربان کروں؟ اجرکم من اللہ۔ بہن نے کیے، بی بی نے گریہ نہیں کیا۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ 11 محرم ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں۔ ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث سے اپنے اپنے بیٹے کی لاش سے ودا کیا۔ سیدہ فقط مولا حسین کی لاش پہ ہیں، اونٹ پہ بیٹھ گئی، اونٹ کی پشت اونچی ہوتی ہے، جب اونٹ پہ بیٹھی نا تو ایک دفعہ مڑ کے مقتل کی طرف دیکھا، بیٹوں کو سلام نہیں کیا، کہا اونو محمد خدا حافظ، اونو محمد خدا حافظ، چلی گئی۔ زندان میں زندان گزارے، جب قیدوں سے رہائی ملی نا، جب سروں کا مطالبہ ہوا، مالی السبتین میں آغا ملا مہدی مازندرانی لکھتے ہیں، جب سر واپس آنے لگے، کوئی قاسم کا سر آیا، بی بی ام فروا نے لیا، علی اکبر کا سر آیا، بی بی ام لیلہ نے جھولی بنائی، علی اصغر کا سر آیا، بی بی رباب آگے بڑھی۔ 2 سر ایسے آئے، وہ سر لانے والا لا کے کھڑا ہے، سوال کرتا ہے یہ سر لینے والا کوئی نہیں ہے، یہ سر کس کے ہیں، ان کو کوئی کیوں نہیں لیتا؟ اس نے ایک ایسا جملہ کہا، کیا ان سروں کی ماں کربلا میں خیموں میں چل کے مر تو نہیں گئی؟ بی بی فضا کہتی اللہ تجھے لعنت کرے، لا یہ سر مجھے دے، ان کو میں لیتی ہوں۔ یا بی بی زینب کی صدا آئی، ہم جب حسین پہ صدقہ کرتے ہیں تو واپس نہیں لیا کرتے، اجرکم من اللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ بھیا کا اربعین کرنے بھی
बीबी आई है, भैया की कब्र पे बैठी है, भैया की कब्र से विदा किया, भैया को पुरसा दिया, भैया को हालात सुनाए, और मोहम्मद की ना कब्र पे गई है ना मोहम्मद को पुरसा पेश किया, कोई बात नहीं कि ऊंट पे बैठ गई, सिर्फ एक मर्तबा एक निगाह की है, फकत चली गई है। कैसी माँ है, ये कैसा दिल है, ये कैसा सदका है। बीबी आई है मदीने में, अब हर एक ने सवाल किया, किसी ने अब्बास का पूछा, किसी ने किसी का पूछा, हर एक का पूछते जा रहे, जवाब मिलते जा रहे, लेकिन उन्होंने मोहम्मद का पूछा, बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया। हाय ओनो मोहम्मद, आपकी अपनी किस्मत। लेकिन बीबी ने जब अब्दुल्ला की हवेली में कदम रखा, सामने दो छोटे छोटे मुसल्ले नजर आए, अब तक जो बीवी जब्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था, छोटे छोटे मुसल्लों को उठाया, आखिर माँ थी, मुसल्लों को सीने से लगाया, और मोहम्मद अब तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर कैसे इस हवेली में। وسيلهم الذي وسلم